بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کا سینٹینس سے بہت گہرا تعلق ہے، رشتہ ہے، جو ہر سینٹینس میں تقریباً یوز کیا جاتا ہے اور اس کا یہ پارٹس آف اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کا نام ہے پروناؤن۔ پروناؤن کو آج ہم سمجھیں گے اور ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے، اور اس کی ٹائپس بھی دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں پروناؤن ہوتے کیا ہے۔ تو اس کے ورڈ کی طرف اگر ہم جائیں تو پروناؤن کا جو ورڈ ہے وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، پروناؤن۔ کیا ہوں؟ پروناؤن۔ اب یہ دو ورڈ، اس میں پروناؤن کے اندر دو الفاظ آ رہے ہیں، دو ورڈز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے پرو، دوسرا ہے ناؤن۔ اب پرو کہتے ہیں، پرو کے میننگ ہوتے ہیں فور، اور ناؤن آپ جانتے ہیں جیسے کہ ناؤن کسی بھی چیز جگہ یا کسی انسان کے جو کا نام ہو، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اسے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے نام کے اوپر جائیں پروناؤن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناؤن کے لیے، پروناؤن سے کہتے ہیں جو ناؤن کے لیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ لفظ جو ناؤن کے لیے یوز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی۔ اب اس کی ڈیفینیشن پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ ڈیفینیشن کہتی ہے پروناؤن آر دی ورڈز یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، یعنی پروناؤن وہ الفاظ ہے جو یوز کیے جاتے ہیں ناؤن کی جگہ پر۔ یعنی اس سے ہمیں ظاہر ہوگا ہر وہ لفظ جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے، جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہوگا اسے ہم کہیں گے پروناؤن۔ یعنی جو کوئی لفظ ناؤن کی جگہ پر یوز ہوا اسے ہم کہہ دیں گے سمپل پروناؤن۔ اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ شروع میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی اس کے میں اردو میں نے سینٹینسز لکھے ہوئے، اس پر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم ناؤن ہمیشہ یوز نہیں کرتے۔ اگر ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں تو اگر ہمیں نام پتہ بھی ہو تو ہم زیادہ تر ناؤن یوز نہیں کرتے، ہم پھر اس کے لیے دوسرے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو وہ جو جب نام ہم نہیں لیتے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا ناؤن لفظ ہم یوز کریں تو وہی سمپل پروناؤن ہے۔ لیکن چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں ہم ناؤن یوز کرتے ہیں، جیسے یہاں پر اب پہلے اس پر دیکھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں نے کسی کے بارے میں بات کری تو میں ایسا کہوں گا رحمت اچھا لڑکا ہے، رحمت 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ ہر مرتبہ تو نام نہیں لوں گا، مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بات نارملی کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ رحمت اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس کی میں بات دوبارہ کروں گا تو میں بولوں گا، نام پھر نہیں بولوں، میں بولوں گا وہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ پھر اگر میں کہوں گا کہ وہ کس کا دوست ہے تو میں کہوں گا وہ، اب چونکہ دوسرے شخص ہے تو وہ زلیم کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر میں کہوں گا یہ کیا کرتے ہیں تو وہ اور یہ دونوں، اس کی جگہ پر میں کیا کروں گا، یہ دونوں، صحیح ہے، یہ دونوں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ رحمت ہمیشہ اچھا سچ بولتا ہے، سچ غلطی سے نہیں لکھا گیا، تو میں کیا کروں، یہ تو نہیں بول رحمت ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں بولوں گا وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی، یہاں پر جہاں پر ناؤن تھا وہاں پر میں نے ان الفاظ کا یوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو سمپل یہی ہے پروناؤن ہے، یہی ہمارے پاس کیا ہے، پروناؤن ہے۔ اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، اب ہمارے جو ذہن میں ہے کہ جو ہم نے سیکھے ہوئے پروناؤن، کیا صرف وہی پروناؤن ہے؟ اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پر میں نے دوسری طرف میں نے اور ایگزامپلس دی ہوئے ہیں، جملے میں نے لکھے ہوئے ہیں ایگزامپل کے طور پر۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں پر کیسے ہم جانیں گے کہ پروناؤن اس میں کون سا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک جملہ ہے، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو کیا ہے، یہ کیا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں اگر میں مثال کے طور پر یہاں پر لکھ لیتا آپ کا نام علی ہے، ٹھیک ہے، کیا کی جگہ پر اگر علی آتا تو کیا یہ لفظ یوز ہوتا؟ یہ لفظ دوبارہ پھر یوز ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو مطلب یہ کس کی جگہ پر یوز ہوا ہے؟ یہ ناؤن کی جگہ پر یوز ہوا ہے، تو یہ کیا ہوا میرے پاس؟ پروناؤن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہاں کون کھڑا ہے، اب وہاں کون کھڑا ہے، اس میں پروناؤن کہاں پر ہے، میں کیسے دیکھوں گا؟ اگر مثال کے طور پر مجھے پتا ہوتا وہاں پر اسماعیل کھڑا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر اسماعیل کھڑا ہے، تو اسماعیل کی جگہ پر پھر میں کیا کوئی کون، یہ جو لفظ ہے کون، اس کو یوز کرتا؟ نہیں کرتا۔ تو وہاں اسماعیل کھڑا ہے تو پھر کون کا لفظ یوز نہیں، تو مطلب یہ بھی کس کی جگہ پر آیا؟ ناؤن کی جگہ پر، تو مطلب یہ بھی پروناؤن ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کو بلا رہا ہے، اب کوئی آپ کو بلا رہا ہے، یہ جو کوئی ہے، یہ کوئی آپ کو بلا رہا ہے، اگر میں اس کی جگہ پر ابراہیم لکھا ہوتا، ابراہیم آپ کو بلا رہا ہے، کیا یہ لفظ یوز ہوتا؟ نہیں ہوتا، تو مطلب یہ بھی کیا ہے، یہ بھی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ میری گاڑی، اب وہ گاڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے، مان لو وہ ہونڈا سٹی کی گاڑی ہے، اگر وہ میں کہتا ہونڈا سٹی میری گاڑی ہے، تو کیا یہ لفظ میری یوز ہوتا؟ نہیں ہوتا، تو مطلب یہ بھی پروناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم مراد یعنی بہت سے بچے ہیں، اگر میں ان کا نام لے لیتا تو کیا میں یہ لفظ یوز کرتا؟ نہیں کرتا، تو مطلب یہ بھی کیا ہے، میرے پاس پروناؤن ہے۔ کیا کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اب یہ ایک جملہ ہے، کیا کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، اب یہ جو کیا کوئی کی جگہ پر اگر کوئی یہ آ جاتا کہ اسلم کرکٹ کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلم کرکٹ کھیل رہا ہے، تو میں کیا یہ لفظ یوز کر لیتا؟ کیا کوئی نہیں کرتا، مطلب یہ بھی پروناؤن۔ اب
اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی میں نے نشاندہی نہیں کی، حالانکہ یہ بھی پروناؤنز ہے، لیکن اصل میں نے ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کی جن کو نارملی ہم پروناؤن سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ تو پروناؤن ہے لیکن یہ بھی پروناؤن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یعنی آئی جو یہ تمام یہ جو آئی وی یو ہی شی اٹ دے ایچ سم ون ہو وٹ فیو اور بوتھ، اور اس کے علاوہ بھی ہے لیکن فی الحال میں نے ان شاء اللہ آگے ٹائپس اور یہاں بات کریں گے۔ تو یہ تمام کیا ہے، یہ میں نے ایگزامپل کے طور پر دی، تو یہ ہمارے پاس پروناؤن ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا پروناؤن کیا ہوتے ہیں۔ پروناؤن وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، پروناؤن۔ جو ناؤن کی جگہ پر یوز ہوتا ہے جو لفظ، اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ ہم نے پروناؤن کے کانسیپٹ کو تو سمجھ لیا، اب اس کی ٹائپس پر بات کریں گے اور کچھ ٹیکنیکل باتیں اس کی کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو پروناؤن سے ریلیٹڈ ہیں، پروناؤن کے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کیا یہی پروناؤن کے ورڈز ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر کتنے ہیں اس پر بعد میں جائیں گے، لیکن آخر یہی کیوں پڑھائے جاتے ہیں، ہم نے زیادہ تر تو یہی دیکھے، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کیونکہ اس کا یوز ہمارے سینٹینس میں بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں ایگزامپل کے طور پر اکثر یہی دیا جاتا ہے اور ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو ہم پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ یوز کہاں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں بات یہ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو دو طریقوں سے کرتے ہیں، یا تو کسی ایک بندے کا ذکر کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ایک کا کرتے ہیں تو اسے ہم سنگولر کہتے ہیں، جب ایک سے زیادہ کرتے ہیں تو اسے ہم پلورل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم بات کرتے ہیں تو بات ہمیشہ مطلب بعد میں یا جب بھی بات کرتے ہیں تو اس میں 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا بات سننے والا ہوتا ہے، تیسرا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو بات کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ مثال کے طور پر فرسٹ پرسن ہے جو بات کرنے والا، وہ بھی دو یا تو ایک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ایک بندہ ہو یعنی تو پھر وہ سنگولر ہوگا، جب سنگولر ہے تو پھر ہم یوز کرتے ہیں آئی۔ لیکن جب وہ پلورل ہو، ٹھیک ہے، پلورل ہو یعنی ایک سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہو تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے، وی۔ اس کے لیے بھی ورڈ یوز کریں گے وی۔ لیکن اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، جو بات سن رہا ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یو۔ اور یو ہم سنگولر اور پلورل دونوں کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب وہ اس متعلق ہو کہ جو مطلب تھرڈ پرسن ہے، یعنی جو تھرڈ پرسن ہے، تو پھر اس کے لیے ہم کیا، اگر وہ تھرڈ پرسن ہے اور وہ سنگولر ہے اور ساتھ میں پھر وہ جینڈر ہے، جینڈر بھی اس کا چینج ہے، وہ میل ہے، تو پھر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ہی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، اگر وہ سنگولر ہے، تھرڈ پرسن بھی ہے اور وہ فیمینن میں آ رہا ہے، مثال فیمیل ہے، تو پھر ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے، شی۔ لیکن اگر وہ اس کا کوئی مطلب جینڈر ہی نہیں، جیسے کہ اٹ ہے تو ہی شی کا تو ہمیں پتہ ہے، اٹ ہم اٹ کے لیے بھی یاد رکھیں۔ اٹ کے لیے اگر آسانی آپ سمجھتے ہیں، آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو کوئی بھی بے جان یا بے زبان چیز کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، اٹ یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب اٹ انسانوں کے لیے بھی یوز کیا، جیسے چھوٹے بچوں کے لیے بھی اٹ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سنگولر کے لیے آپ اٹ یوز کرتے ہیں۔ پھر جب آپ پلورل کی بات کرتے ہیں، تھرڈ پرسن ہو اور وہ پلورل ہو، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، کچھ بھی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دے۔ تو یہ تو بات ہو گئی اس کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پروناؤنس کی ٹائپس کی، ٹھیک ہے؟ پروناؤن کی جو ٹائپس ہے اس میں سب سے پہلی جو ٹائپ آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسنل پروناؤن، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نومینیٹو کیس، ٹھیک ہے؟ دوسری ہے سبجیکٹیو کیس، تیسری ہے ہمارے پاس پوزیسو کیس، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو جو نومینیٹو کیس ہے، اب میں آپ کو باری باری اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ خیر اس کے بارے میں اتنا جاننا مطلب کہ ویسے آپ کو آتا بھی ہے، اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں بیٹا، آپ نے سبجیکٹ سمجھا تھا جب آپ ٹینس پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے سبجیکٹ کے بارے میں پڑھا۔ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، کام کرنے والا۔ تو سمپل بات ہے کہ جو پروناؤن جو سبجیکٹ کی جگہ پر سبجیکٹ کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں، سبجیکٹیو کیس۔ یعنی جیسے آئی ہو گئے، یو ہو گئے، ہی شی اٹ وی دے، تو ان کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے چونکہ آپ کو پتا ہے سینٹینس کے شروع میں سبجیکٹ ہوتا ہے، شروع میں سبجیکٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو ہر سینٹینس کے شروع میں ہی ملیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آخر میں ہوں گے۔ اسی طرح آبجیکٹیو کیس، دیکھیں بیٹا آپ کو آبجیکٹ کا بھی پتا ہے، آبجیکٹ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ آبجیکٹ اسے کہتے ہیں ہم سینٹینس جو جس پر کام ہو رہا ہو، اور یہ سب کے آخر میں آتا ہے۔ تو جو ان کے پروناؤن ہیں، جو ورڈز اس میں یوز ہوتے ہیں، جو آبجیکٹیو کیس کے جو پروناؤنز ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو سینٹینس کے آخر میں ملیں گے۔ تو وہ پروناؤن جو آبجیکٹ کے طور پر یوز کیے جاتے ہیں سینٹینس میں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو کیس، ٹھیک ہے؟ یہ آبجیکٹیو کیس کے پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کے یہاں پر دیکھیں، شی وینٹ ٹو مارکیٹ، یہ ایک ورڈ ہے، ایک سینٹینس ہے، تو اس میں دیکھیں شی آ رہا ہے۔ شی کیا ہے، شی سبجیکٹیو کیس کا پروناؤن ہے، تو اس لیے شروع میں آ رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ شی شروع میں یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب شی شروع میں یوز ہو رہا ہے اور ہمیں پتا ہے شروع میں سب سے پہلے سینٹینس میں سبجیکٹ آتا ہے، تو یہ سبجیکٹ ہوا۔ جب یہ سبجیکٹ ہوا اس لیے اسے سبجیکٹیو کیس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کو کنفرم ہو گئی؟ اب ضروری نہیں ہے صرف شی ہوگا، تو یہ جتنے بھی پروناؤنز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو بھی پروناؤن ملے گا تو آپ کو شروع میں ہی ملے گا، کیونکہ یہ سبجیکٹیو پروناؤن ہے اور سبجیکٹ شروع میں آتا ہے۔ دوسری بات ہے آبجیکٹیو کیس کی۔ آبجیکٹیو کیس میں جو پروناؤن آتے ہیں وہ یہ ہے می،
یو ہم ہر اٹ اس دم. دیکھیں بیٹا میں اس کی میننگ پر نہیں جا رہا، اس کو میں یہ ساری باتیں ہم آگے شارٹ میں ڈسکس کر لیں گے تو اس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اب ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹیو کیس میں جو پروناؤن یوز ہوتے ہیں، آبجیکٹیو کیس کے پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ نومینیٹو اور پوزیسیو کے. تو یہ جتنے بھی پروناؤن ہیں یہ کیا ہے؟ آبجیکٹیو کیس کے پروناؤن ہیں. اب سوال اٹھتا ہے یہ کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا آبجیکٹیو کیس کے وہ پروناؤن جو آبجیکٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کے سامنے ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں. علی گیو ہم دی بک. اب اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، سینٹینس ہے. اب آپ کو پتا ہے سینٹینس میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے آبجیکٹ بھی ہوتا ہے. تو سبجیکٹ اس میں کون ہے؟ علی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کون ہے؟ ہم. اب بات سنیں، یعنی علی یہ کیا کہہ رہا ہے سینٹینس میں؟ علی نے اسے بک دی. اب کام کرنے والا، میں نے آپ کو بتایا تھا سینٹینس کیا شو کر رہا تھا؟ کام کو. تو یہاں پر کام کرنے والا کون ہے؟ سبجیکٹ ہے. اور سبجیکٹ کون ہے؟ کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے. یہاں پر سبجیکٹ علی ہے، اور جس پر کام ہو رہا تھا اسے کہتے ہیں آبجیکٹ. اور یہاں پر کس کو دیا جا رہا ہے، یعنی کس پر کام ہو رہا ہے؟ جو بھی تھرڈ پرسن ہے، ہمیں اس کا نام نہیں ظاہر کس کو دے رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اسے دی. اب وہ ہے ہم. اب یہاں پر دیکھیں ہم آ رہا ہے، تو ہم چونکہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے اس لیے ہم نے کیا لگایا؟ ہم لگایا. اور ہم کیا ہے؟ آبجیکٹیو کیس. یہاں پر دیکھیں ہم نے ابھی دیکھا بھی اسے. اب پوزیسیو کیس کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا پوزیسیو کیس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ دو باتیں سمجھ لیں. پوزیسیو کیس وہ پروناؤنز ہوتے ہیں، اس میں وہ پروناؤنز آتے ہیں، یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے کوئی تعلق، کسی رشتے کے ساتھ تعلق ظاہر کرنا ہے، کسی چیز پر اپنی ملکیت ظاہر کرنا. ملکیت سے مراد کوئی، اب دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ آپ کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی، دونوں میں سے ایک ہی بات ہے. ایسا تو نہیں ہے دنیا میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے کسی کی ملکیت نہ ہو، کسی نہ کسی کی ہوتی ہے. جب وہ آپ ملکیت ظاہر کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، تب آپ جو کیس لگاتے ہیں یا پروناؤن یوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پوزیسیو پروناؤن. جیسے آپ کے سامنے ہے، دیکھیں اس میں یہ مائی ہے، ٹھیک ہے، یور ہے، ہز ہے، ٹھیک ہے، اٹس ہے، دیئر ہے. اب میں نے اس کے اور جو پروناؤن ہے اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ انشاءاللہ میں بتا رہا کہ سارے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی رشتے کے ساتھ تعلق ظاہر کرنا ہو یا کسی چیز پر اپنی ملکیت، اونرشپ ظاہر کرنی ہو. تو ہم یہ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، ایک سینٹینس ہے، دس از مائی کار، ٹھیک ہے، دس از مائی کار. تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ یہ جو گاڑی ہے، اب گاڑی کون سی ہے؟ یہ گاڑی، اب کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، تو یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. مطلب جو شخص کہہ رہا ہے یہ گاڑی میری ہے، ویسے میں یہی سمجھوں گا کہ یہ جو گاڑی ہے یہ اس کی، یعنی میں مجھے یہ اس لیے کیا شو کرے؟ اپنی ملکیت، اونرشپ شو کرے، ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات، اکثر ہم کہتے ہیں دس از مائی فرینڈ، یعنی یہ میرا دوست ہے. کیا اپنا تعلق اس سے ظاہر کرتے ہیں؟ ایک شخص ہے، کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، تو مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، یہ میرا دوست ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مطلب جو بہت مشہور انسان ہوتا ہے آپ کے محلے میں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کہتے ہیں ہمارا رشتہ دار ہے، مطلب اپنا تعلق اس سے ظاہر کرتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں. تو یہ بھی کس میں آتا ہے؟ پوزیسیو کیس میں. تو ایسے پروناؤن جس کے ذریعے ہم تعلق یا اونرشپ ظاہر کریں تو اسے ہم کہتے ہیں پوزیسیو کیس. اب یہاں تک تو بات ہوگی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایسے یہ اس میں کچھ پروناؤن جس کے بارے میں کہا تھا، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں، تو اس کو بھی میں دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں بیٹا، اب دیکھیں ایک ہے مائی، ایک ہے مائن. اب دونوں کی میننگ سیم ہے. اب یہ کب مائی یوز ہوتا ہے، کب مائن یوز ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک واضح طلب ایک بات ہے، یہ آپ سمجھ لیں. لیکن جب بھی مثال کے طور پر ایک سینٹینس ہے اس میں پوزیسیو کیس یوز ہو رہا ہے. اب پوزیسیو کیس کے آبجیکٹ کے حوالے سے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹ پر اپنی اونرشپ یا تعلق ظاہر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ آبجیکٹ کے ساتھ پوزیسیو کیس ایک ساتھ ہے، جیسے یہ کتاب میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ قلم میرا ہے، یہ پین میرا ہے، یہ دوست میرا، یہ میرا دوست ہے، تو ایسے سینٹینس میں تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ مائی کا یوز کریں گے. اس کا یوز کریں گے مائی کا، اور اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے سینٹینس، آپ سینٹینس میں دیکھیں کہ سینٹینس میں جو آبجیکٹ ہے یعنی جس سے تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اور جو پوزیسیو مطلب تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے جس آبجیکٹ ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں. مطلب تعلق ہے وہ لاسٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پوزیسیو کیس لاسٹ میں آ رہا ہے، آبجیکٹ اور تعلق ہے وہ الگ ہے. جیسے یہ کتاب ہے میری، ٹھیک ہے، یہ گاڑی ہے میری، ایسی بات ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا لگائیں گے؟ پوزیسیو یہ والا، یہ مائی لگائیں گے. اس طرح یو اور یورز میں بھی یہی فرق ہے. میں اس کی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اگر ایک ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے دس کار از مائی. اب دیکھیں آبجیکٹ جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور یہ بات پوزیسیو کیس بعد میں آ رہا ہے. تو جب پوزیسیو کیس آخر میں آ رہا ہو تو ہم پھر کیا لگاتے ہیں؟ پوزیسیو کیس کو جب آخر میں آ رہا ہو تو پھر ہم پھر یہ والے ورڈز پروناؤن یوز کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب پوزیسیو کیس پہلے آ رہا ہو یعنی آبجیکٹ کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر ہم یہ والے پروناؤن یوز کریں گے، ٹھیک ہے.